السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المالک پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف روز جزا کا ہی مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اس کی کائنات میں اس نے مختلف چیزوں کا جن کو مالک بنایا وہ ان کا بھی مالک ہے، تمام مالکوں کا مالک، اور وہ جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی مالک۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، ارض و سما کا مالک، لیل و نہار کا مالک، بحر و بر کا مالک، شجر اور حجر کا مالک، ان پہاڑوں کا مالک، دنیا اور آخرت کا مالک، شمس و قمر کا مالک۔ گویا کہ میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم کہیں بڑا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں کی رسائی سے باہر ہے، اور ہاتھ تو کیا، ہماری عقل کی رسائی سے بھی باہر ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وہ ملائکہ اور روح کا مالک ہے۔ وہ زمین کے ذرے ذرے اور باقی کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک ہے، اور وہ صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان تمام چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے پورے قبضے میں ہیں، ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کے لیے جو ضابطۂ حیات مقرر کیا وہ اسی کے پابند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، وہ اسی کے کنٹرول میں ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت، اسی کی ہے بادشاہت، اور اس کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، جن سے بھی مدد کی امید رکھتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھجور کی گٹھلی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک سفید سی جھلی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور کسی چیز کا حتیٰ کہ ایک معمولی ہلکے پھلکے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری روح کا مالک بھی وہی ہے۔ جب اس نے چاہا اس جسم میں داخل کر دی، اور جب چاہے گا وہ اس کو لے جائے گا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اس کے پاس بہت عزیز اور گراں قدر قیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں قیمتی، وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں جو کہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں بعض جو انسان ہے بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہے وہ انسان، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھے، اس قدرت کو یاد رکھے، اور اس کے ساتھ اس کی حکمت اور اس کے علم کو یاد رکھے، تو پھر اس کی زندگی میں پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں جو چاہے جب چاہے واپس لے لے، کیونکہ اس کا اصل مالک وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے
یعنی کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہیں، وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا، کیونکہ دینے والا وہی ہے کہ جس کے پاس کچھ ملکیت ہے اور جس کے پاس کچھ اختیار ہے۔ تو ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں، کچھ بھی چاہیں، تو حقیقی مالک کے آگے اپنی فریاد کریں کہ اے اللہ، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اسی طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو پھر باقی سب اس کے مملوک ہیں، باقی سب اس کے اختیار میں ہیں، اور ان کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن یہ اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی ہے، جو ایک ہے اور بہت دبدبے والا ہے۔ اس سے پھر یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حیات دائمی ہے اور باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فانا، تو جو بھی ختم ہونے والا ہے تو وہ حقیقی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً کہ ایک انسان اگر لامتناہی زمینوں کا مالک بھی ہو، مطلب بہت زیادہ اس کی زمینیں بھی ہوں، تو حقیقت میں دیکھیں تو ہوتا کیا ہے، وہ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہتا نا، ایک دن اس کو موت آنی ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو ان زمینوں کا کیا بنتا ہے؟ پھر وہ سب اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر وہ دوسروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ آج زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے ہیں، یا زمین کا کوئی حصہ جو ہم خرید چکے ہیں، اس کی ملکیت بھی کب تک ہے ہمارے پاس؟ صرف اس وقت تک کہ جب تک ہم زندہ ہیں۔ موت کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ہاتھ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور کسی بھی چیز کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ مال و متاع ہو، یا اولاد، یا کوئی اختیار ہو، یا کوئی حکومت ہو، یا اقتدار ہو، تو کسی بھی چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دنوں کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے 100 سال بعد جو بھی ذی روح زمین پر ہے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ صرف اس وقت تک نہیں، یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جتنی بھی زندگی ہے زمین پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نئے لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر چلتا آ رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور حقیقی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون،
پھر ہماری طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کسی لمحے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، جو مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اسی طرح عام طور پر انسان کی زندگی میں جو مسائل رہتے ہیں، جیسے کہ رزق کا مسئلہ ہے، تو بعض اوقات انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے، پھر کبھی نہیں ہوتا، اور زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے دل میں اس بات کا پورا یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے اور مجھے کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس پر کافی ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو اس بات کو ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آزاد اور خود مختار نہیں، اس کا کوئی مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا اور یہاں بھیجا، اور اسے اس کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا زندگی کا ایک ایک دن سوچ سمجھ کر گزاریں، اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ اسے اللہ کی ملکیت سمجھے۔ اگر اللہ اسے دینا چاہے تو شکر ادا کریں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لینا چاہے تو اس پر بھی وہ اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا کرے، تاکہ زندگی کے یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں اس کی خوشنودی کے مطابق گزار سکیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس بارے میں ہم بہت محتاط زندگی بسر کریں، اور ان تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم اس کی مرضی کے مطابق تصرفات کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔